بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری بہنوں، اللہ آپ کو بہت بہت جزائے خیر دے۔ یقین کرو اللہ رب العزت کے احسانات میں سے سب سے بڑا احسان جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک مسلمان کے گھر پیدا کیا، اللہ نے شروع سے ہدایت کی دولت سے مالا مال کیا۔ آپ یقین کرو کہ دنیا بھر میں سفر ہوتا ہے، کوئی نو مسلم جب ملتا ہے نا تو ملنے کے بعد پہلا شکوہ یہ کرتا ہے، کاش تم میرے پاس پہلے آ جاتے، کاش کہ میرے ماں باپ کلمہ پڑھ لیتے، کاش کہ وہ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جاتے۔ کیونکہ دنیا میں اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اور تمام انسانوں کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ہم اللہ کو جان کے پہچان کے واپس آ جائیں۔ اللہ رب العزت نے اس ہدایت کو، جس کو ہم ہدایت کہتے ہیں نا، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، جب آپ کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، مالک یوم الدین، جب آپ یہ تین بڑے بڑے اللہ کی تعریف کے کلمات بیان کرتے ہیں، اور پھر جب آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ رب العزت ملائکہ سے فرماتے ہیں میرا بندہ میری عبادت کرتا ہے اور مجھ سے مدد مانگتا ہے، اب میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ اس کی مدد کروں گا۔ اب میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ میں اس کی مدد کروں گا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے اہدنا الصراط المستقیم، مجھ سے سیدھا راستہ مانگ، مجھ سے ہدایت مانگ، کیونکہ میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رازق ہوں، میں نے تجھے پیدا کیا تو کھلاؤں گا بھی میں ہی۔ آپ دیکھو جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس گھر کے لوگ، اگر اس گھر میں جو ماں باپ ہیں اس بچے کے، اگر کھانے کو نہ ہو تو اپنا پیٹ کاٹ کر اس کو کھلاتے ہیں، اگر کچھ نبی پاس ہو تو بھیک مانگ کر اپنے بچے کے لیے لے کر آتے ہیں کہ ہم بھوکے رہ جائیں اس کو کھانے کو ملے۔ تو سوچو جس کے پاس رزق کے سارے خزانے ہوں گے اور جو اپنے بندے سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندے کو نہیں کھلائے گا، وہ اپنے بندے کو نہیں پہنائے گا، وہ اپنے بندے کو نہیں چھت دے گا۔ تو رازق مالک اللہ ہے، اور یہ انسان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ جو آپ گھر کے اندر جو آپ چاول کھا رہے ہیں، جو روٹی کھا رہے ہیں، یہ جو گھر کے اندر آپ نے آج مچھلی کھا لی، اس کی نسل بھی تو دیکھو پچھلے 10,000 سال سے چل رہی ہے۔ آپ چلا رہے ہیں، میں چلا رہا ہوں، آپ نے تو کاغذ کے چند ٹکڑے دیے اور بازار سے جا کر ان کو خرید کے لے آئے۔ کون کر رہا ہے اس سارے نظام کو؟ کون پال رہا ہے آپ کو؟ آپ نے کبھی سوچا یہ جو بحیرہ عرب ہے، ایک سیکنڈ کے اندر 16 ٹریلین، بلین بھی نہیں، 16 ٹریلین گیلن پانی ایک سیکنڈ میں بھاپ بن کے اڑ کے ہوا میں چلا جاتا ہے، اور جب وہ اوپر پہنچتا ہے اللہ نے اس میں نمک سمندر میں اس لیے رکھا کیونکہ نمک جم جلدی جاتا ہے، تو جب یہ ہوا میں اوپر جاتا ہے اور اس کو تھوڑی سی ٹھنڈ لگتی ہے تو یہ جم جاتا ہے، 1200-1100 فٹ پہ جا کر جم جاتا ہے، بادل بن جاتا ہے۔ اگر اس میں نمک نہ ہوتا تو 20,000 فٹ پر بھی جا کر نہ جمتا یہ۔ اب جب یہ جم جاتا ہے، ہوائیں آتی ہیں، ہوائیں اس کو اپنے ساتھ اڑا کے لے جاتی ہیں، کراچی میں برساتی ہیں، حیدرآباد میں برساتی ہیں، سکھر میں برساتی ہیں، لاہور میں برساتی ہیں، اسلام آباد میں برساتی ہیں، پھر یہی ہوائیں ان بادلوں کو لے جا کر ٹینکیوں کی صورت میں کاراکورم کی پہاڑیوں کے اوپر برف بنا دیتی ہیں۔ اب اوپر سے سورج چمکتا ہے، یہ برف پگھلتی ہے اور دریاؤں کے ذریعے، پانیوں کے ذریعے ہمارے شہروں میں صاف شفاف پانی بن کے آ جاتا ہے۔ آپ نے ایک پمپ ہی تو لگانا ہے اس کو نکالنے کے لیے، اس پمپ کو لگانے میں اتنے پیسے لگ جاتے ہیں، باقی یہ پانی آپ تک کس لیے پہنچا؟ کس نے پہنچایا؟ اس لیے میرے نبی نے فرمایا جب پانی پینا شروع کرو بیٹھ کے سیدھے ہاتھ سے دیکھ کر پیو اور بسم اللہ کر کے پیو، اور جب پی لو تو خدا کے بندے الحمدللہ بول دیا کرو کہ اس پانی کے تمہارے منہ تک پہنچنے میں سارا کا سارا نظام تو اللہ کا چل رہا ہے۔ تو رازق وہ ذات ہے، ذمہ داری اس کی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میری مدد چاہتے ہو
تو ہدایت مانگو مجھ سے کہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو مانگے بغیر نہیں دوں گا. اسی لیے میں جب بیان شروع کرنے لگتا ہوں، بات شروع کرنے لگتا ہوں، تو شروع میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں خدا کے واسطے طلب سے سنو، کہ میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا، بزرگوں کی سنی ہوئی، بڑوں کی سنی ہوئی بات کر رہا ہوں. طلب کو، ہدایت کو اللہ نے طلب سے جوڑا ہے، ہدایت کو اللہ نے طلب سے جوڑا ہے، ہدایت کو اللہ نے طلب سے جوڑا ہے. طلب نہیں دکھاؤ گے 80-90 سال کے ہو جاؤ گے، PhD بھی ہو جاؤ گے، نوبل پرائز بھی مل جائے گا، سارے جہان کا علم تمہارے پاس ہوگا، ہدایت نہیں ہوگی. کیونکہ ہدایت نہیں ملتی طلب کے بغیر. اور یہ وہ مایا ہے جس کو ہم ایمان کہتے ہیں، یہ دل کے اندر ہوتی ہے، اور یہ وہ مایا ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کے حکموں پر چلتا ہے. ورنہ اوپر ہی اوپر پوری زندگی گزر جاتی ہے، اللہ کی منشا کو پہچان نہیں سکتا. مسلم شریف میں ایک حدیث آتی ہے، عجیب حدیث. فرمایا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نیکیاں خوب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہوتے ہیں تم میرے گروہ کے نہیں ہو، چلو جاؤ جاؤ، تمہاری نیکیاں میرے کسی کام کی نہیں. کیا وجہ ہوتی ہے؟ وہ جو نیکی کر رہے ہوتے ہیں دنیا کمانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اور کچھ گناہگار ایسے ہوتے ہیں وہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت رسیاں ڈال کے ان کو کھینچتا ہے، اور کھینچ کے اپنے پاس کر لیتا ہے اور کہتا ہے تو ادھر کدھر جا رہا ہے، تو تو میرا بندہ ہے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی برائی میں مبتلا تو ہوتے ہیں، اندر ہی اندر کڑ رہے ہوتے ہیں. جب اللہ کی بات سننے کو ملتی ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتا ہے. اللہ رب العزت کسی نہ کسی وقت پہ رسیاں ڈال کر ان کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، تو وہاں کا نہیں، تو میرا آدمی ہے. اس لیے جب اللہ کی بات سنو تو میرے عزیز دوستو ضرور توجہ سے سنا کرو. ایک اور چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. رمضان جا رہا ہے اب تو. ایک جگہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اے ایمان والو خبردار تم پر کوئی ایسا ٹائم نہ آئے جب تمہاری نشست و برخاست میرے دوستوں کے ساتھ نہ ہو. میرے دوستو ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگ کر آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا کے واسطے نیک لوگوں کو اپنا دوست بناؤ، اللہ والوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو. جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں، جو مفتیاء کرام ہیں، جو مشائخ ہیں، ان کو اپنا بڑا بناؤ اور تمام ضروری معاملات میں ان سے مشورہ کیا کرو. جو انسان مشورے سے چلتا ہے کبھی گمراہ نہیں ہوتا، کیونکہ مشورے پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. ہمیشہ معاشرے میں تباہی وہ لوگ لے کر آئے ہیں جو مشورے کے بغیر چلتے ہیں. یقین مانو، کیونکہ جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا اس کا بڑا شیطان ہوتا ہے. اللہ کا حکم ہے، ڈرا کے اللہ نے بولا. جب بھی اتقوا اللہ آیا ہے قرآن میں، اس کا مطلب ہے غور سے سنو اس بات کو. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. ڈرو اس بات سے کہ تمہارا بڑا کوئی اہل اللہ نہ ہو، اس بات سے ڈرو. صحابہ کرام جو صحابی بنے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بنے، ورنہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو غلام ابن غلام تھے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں میرے سردار آ گئے، میرے سردار بلال آ گئے، میرے سردار بلال آ گئے. تو وہ کس بنیاد پر فرما رہے ہیں؟ حضرت بلال کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو گزری ہوئی زندگی ہے اس کی وجہ سے فرما رہے ہیں. اور صحابہ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی ایسی گزاری کہ اللہ رب العزت نے تو ان کو ٹائٹل دے دیا رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ. اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ تم سے راضی، تم اللہ سے راضی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. میرے نبی تیرے تمام دوستوں کو میں نے معاف کر دیا، تمام صحابہ کو میں نے معاف کر دیا. تو انسان بنتا صحبت کی وجہ سے ہے. یہ مت بولا کرو کس کے پاس جائیں. آپ کے گھر میں کوئی بیمار پڑ جائے، آپ کبھی تو آپ کسی نہ کسی ڈاکٹر کو تو ڈھونڈتے ہی ہیں نا. اگر یہ پتہ بھی چل جائے کہ اس ڈاکٹر کے ہاتھوں 2-4 اموات ہو گئی ہیں تو یہ تھوڑی ہے کہ ڈاکٹر ڈھونڈنا بند کر دیتے ہیں. جس طرح جسم کی بیماری کے لیے ڈاکٹر ڈھونڈتے ہو، ویسے ہی اپنی روح کی بیماری کے لیے بھی ڈاکٹر ڈھونڈو. یہ ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، پتہ نہیں کس اللہ والے نے لکھا ہے. صرف احساس ندامت ایک سجدہ اور چشم تر، اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو. اللہ بہت مشکل سے ناراض ہوتے ہیں
اور بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ میرے گھر والے میری بات نہیں مانتے، اکثر نافرمانی کرتے ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ وہ میری بات مانے۔ تو اللہ کی نہیں مانتا، وہ تیری نہیں مانتے۔ ہاں، یا مقتدر پڑھیں، یا مقتدر، اے قدرت والے، اس کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کی بات کو پراسر فرمائیں گے۔ میں مقابلے کے امتحان میں بیٹھنے والا ہوں، CSS کے امتحان میں بیٹھنے والا ہوں، کوئی وظیفہ بتائیں کہ میں سب سے آگے نکل جاؤں۔ بیٹا سب سے پہلے تو اس کے لیے پڑھائی ضروری ہے، پڑھائی کوئی نہیں کی تو یقین کر جبرائیل بھی آ کے تجھ کو پاس نہیں کروا سکتے۔ ورنہ یا مقدمو، اے بڑھانے والے، یہ پڑھو، اس کو ہر نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھو، یا مقدمو۔ انشاءاللہ پڑھائی کی ہے، اللہ پاک آسانی فرمائیں گے۔ میں چاہتا ہوں میرے گھر میں سکون ہو، اولاد نیک ہو، اس کے لیے کیا وظیفہ ہو؟ تو اس کے لیے یہ دعا ہے، بہت زبردست دعا ہے، رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یہ سورہ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، آیت نمبر 35۔ اے میرے رب، اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے۔ میں نماز ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن پابندی نہیں ہوتی، اکثیر دعا بتا رہا ہوں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 40۔ گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے کافی تنگ آ گیا ہوں، اب کافی حد تک معاملات بہتر ہو گئے ہیں لیکن گھر میں سکون اور اطمینان نہیں۔ سورہ کہف جمعے کے روز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ جو سورہ کہف جمعے کے روز پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا خاص حکم فرمایا، بے شمار فضائل و برکات ہیں سورہ کہف پڑھنے کے جمعے کے دن، اس کا ناغہ نہ کرنا۔ انشاءاللہ کل کی افطار شاید اور ہے، پھر اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے آج کے بھی نیکی کے اس سیگمنٹ میں، اور جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہ بہت ممکنہ طور پر آج ہم یہ سیکنڈ لاسٹ نشریات کر رہے ہیں شان رمضان کی، یہ آخری زحمت ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر دو فیملیز موجود ہیں۔ ایک فیملی تو ایسی ہے کہ ہم جہاں یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے اس طرز کے منفرد ان سینس کے جو لوگ بہت ہی ایکسیپشنلی زیادہ تکلیف میں مبتلا ہیں ظاہری اعتبار سے، ان کو سامنے لائیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ معاشرے میں واقعی ایسی کہانیاں بھی ہیں۔ وہاں دوسری طرف یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کو بھی سامنے لائیں جن کی تو بہتات ہے معاشرے میں، یعنی ہر دوسرا فرد اس تکلیف میں تو ہے ہی مبتلا، بلکہ وہ تکلیف کی فراوانی اتنی زیادہ ہے، تکلیف اتنی زیادہ اس کی بہتات ہے کہ اس کو تو میں بہت چھوٹی تکلیف کہتے ہیں۔ یہ ویسا ہی ہے کہ جس دن شہر میں 3 لوگ مارے جائیں ہم کہتے ہیں آج تو حالات اچھے ہیں، صرف 3 لوگ مارے گئے۔ تو یہ ویسے لوگ ہیں کہ جن کو عام طور پر ہم پریشان افراد تصور بھی نہیں کرتے، ان پر کیا بیت رہی ہوتی ہے، اور ان کی تعداد معاشرے میں لاکھوں ہے۔ ایسی ایک فیملی ہمارے ساتھ یہاں سب سے پہلے موجود ہے۔ یہ ظاہر میاں بیوی ہیں، ایک بزرگ جوڑا ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم انکل، آپ پہلے بتائیے گا مجھے آپ کے ساتھ کیا ٹریجڈی ہوئی تھی اور کیا آپ کو مسئلہ ہے پیر سے متعلق؟ 2010 میں مجھے یہ تکلیف ہوئی گھٹنوں میں، مائک ذرا سے گھٹنوں میں تکلیف ہوئی ہے، اب مزید اب یہ تکلیف بڑھ گئی ہے زیادہ۔ میں کام بھی کرتا تھا، مجھے یہ گھٹنوں کی وجہ سے کام سے نکال دیا کہ تم کام نہیں کر سکتے ہو۔ اب میں مجبور ہوں، گھر میں پڑا ہوا ہوں، لاچار ہو گیا ہوں۔ پھر یہ 7 تاریخ کو میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ایک سزوکی کے ساتھ۔ اچھا، کب ایکسیڈنٹ ہوا آپ کا؟ یہ 7 تاریخ کو، ابھی اس مہینے؟ جی ہاں 7 تاریخ کو۔ یہ دونوں انگلیوں کے فریکچر ہو گئے ہیں، ابھی یہ جوڑی بھی نہیں ہے، اور یہ اسی کی وجہ سے ہاتھ لے کے بیٹھا ہوں۔ کام میرے کو اس وجہ سے مل نہیں رہا، نہ کوئی لگتا ہے مجھے۔ کام کرنے کے لیے پیچھے نہیں میں ہٹ رہا ہوں، محنت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کی وجہ سے مجبور ہو گیا۔ جو بھی کوئی دیکھتا ہے جواب دیتا ہے آپ کام کے قابل نہیں ہیں۔ چونکہ آپ جو ہے وہ اب
اور آپ خود بھی یہ سمجھتے ہیں اپنے آپ, یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسا کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں؟ فی الحال تو کوئی ایسا کام ہو کہ جو بیٹھنے کا کام ہے, فی الحال ایک ہی ہاتھ میرا کام کر رہا ہے, دوسرا نہیں کر رہا ہے. بیٹھنے کا کوئی کام ہو, اٹھانے کا, دھرنے کا, دینے کا, یہ میں کام کر لیتا ہوں. لیکن اگر کوئی بیل فیکٹری کا کام ہے یا ہاسپٹل کا کام ہے یا کوئی اس سے بڑا کام ہے, وہ میرے لیے مشکل ہے, وہ نہیں کر سکتا. اور آپ کو کیا ہوا تھا؟ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور 1 سال میں ہاسپٹل میں رہی ہوں. 1 سال؟ 1 سال 7 میرے آپریشن ہوئے, 7 دفعہ رات ڈلی, پھر چھجا لگا دیا باہر پیر میں, پھر میں نے پرائیویٹ وہ نکالوایا. نکلوانے کے بعد میں 1 سال گھر میں بیٹھی رہی نا, اس سے مجھے شوگر اور بلڈ پریشر ہو گیا, اور شوگر اتنی بڑھ گئی ہے 600 کے قریب ہو گئی ہے. میں برداشت نہیں کر سکتی ہوں. اللہ. اور میرے گھر میں کرایہ کا گھر ہے, میرا بیٹا میرا ساتھ رہتا ہے, ایک بہو رہتی ہے, وہ پیسے پورے نہیں ہوتے. میں برباد ہو گئی. کوئی بیٹا ساتھ نہیں دیتا, کوئی میرا بچہ ساتھ نہیں دیتا, ایک ٹیبلٹ نہیں منگا کے دے سکتا. صرف 5,000 روپے دیتا ہے, اس میں کھانا پینا نہیں پورا ہوتا. کتنے بیٹے آپ؟ میرے 3 بیٹے ہیں, 2 علیحدہ رہتے ہیں, وہ 1 پیسہ نہیں دیتے. چھوٹا والا ابھی شادی کری ہے اس کی, تو وہ میرے ساتھ ہے. ان کی پینشن آتی ہے, وہ کرائے میں چلی جاتی ہے. کیا کہتے ہیں بیٹے آپ؟ پینشن 7,000 ہے, 7,000 ہی کرایہ ہے. میں بہت مجبور ہوں, پہلے تو وسیم ان کے بیٹوں کو احساس دلاؤ. بہت مجبور ہوں. میرے بیٹے کی گاڑی چھن بیٹے سر گئی. یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم بھی بال بچے دار ہیں, ہم نے بھی مکان کرائے کا لیا ہوا ہے, آخر اتنا مہنگائی کا دور ہے, کھانا پینا, ہمارے گھر کا خرچہ, اخراجات بہت ہیں, ہم اپنے آپ کو دیکھیں, بچوں کو دیکھیں یا آپ کو دیکھیں. اگر 100-200 سے گزارا ہوتا ہے تو اس سے پیچھے نہیں ہے. 100-200 آج کل کیا پکار کرتے ہیں. اس لیے ہم بھی خاموش ہو جاتے ہیں, زور نہیں دیتے ہیں, نہ کوئی جھگڑا کرتے ہیں, خاموشی سے اپنے گھر پہ بیٹھ یعنی جس ماں نے, جس باپ نے کن کن مراحل سے گزر کر پالا ہوگا, ان دونوں کے ہاتھ میں راشا ہے اس وقت. وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹے کہتے ہیں 100-200 سے گزارا ہوتا ہے تو 100-200 رکھ لو, باقی اب ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ تو ایک ایسا, اللہ تعالیٰ بیٹے کسی کو بھی نہ دے. 2 بیٹیاں میری کوریاں ساتھ آئی ہیں. ہاں جی, وہ بیٹھی ہیں سامنے, ہم نے ان سے کہا کہ آپ مت آئیے. ایک کا رشتہ لگا ہوا ہے, بڑی علی کا 24 سال کی ہے, پیسہ نہیں ہے جو میں اس کی دن تاریخ کر کے شادی کر دوں. آج کل بادامی صاحب آپ کو پتہ ہے, اگر بیٹی کی شادی کی جائے تو بہت مہنگا پڑتا ہے. کھا لیں, گھر دیکھ لیں, شادی کر لیں, بیٹیوں کو آباد کریں, کس طرح چلیں, ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا, کس راستے پہ جائیں. یعنی اب سمپلی یہ معاملہ اس طرح ہے کہ یہ اس کنبے کی آپ نے ساری حالت دیکھ لی ہے. بیٹیاں آپ نے کتنی بتائیں, آپ کی کتنی ہیں؟ 2. جو کہ بن بیاہی ہیں, ابھی شادیاں نہیں ہوئی. نہیں, وسیم ابھی بھائی جتنی امداد ہو سکے. میری رائے ہے کہ امیجیٹلی 1 لاکھ روپیہ کر کے ان کو دیا جائے. 1 لاکھ روپیہ تو کر کے ان کو دیا جائے تاکہ ذرا سا ان کا کچھ تو بہتر ہو جائے, کچھ بہتر ہو, سہارا ہو. ایک جگہ بات لگائی تھی ہم نے, تو بیٹے کی فرمائش تھی کہ بھئی ہمیں جہیز میں بائک دیں, موٹر سائیکل ہیں. ہم نے وہاں جواب دے دیا, ہم نے نہیں کرا. چلو ہم آپ کے لیے ابھی انتظام, موٹر سائیکل مانگی انہوں نے, تو موٹر سائیکل تو دے دی ہم نے آپ کو. ایک آگے بات کریں. زبردست, چلیں. موٹر سائیکل تو ایک ہو گئی آپ کی, ہماری بہن کی جہیز کی موٹر سائیکل تو ہو گئی. ماشاءاللہ, زبردست. چلیے بائک آپ کو ہم نے جے ڈاٹ نے دے دی ایک. واہ واہ واہ, چلیں, جے ڈاٹ کی بائک ہو گئی, زبردست. ایک جے ڈاٹ کی بائک آپ نے ہماری طرف سے ہو گئی, ہماری بہن کے جہیز کے لیے. الحمدللہ, ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اب آگے 1 لاکھ روپیہ کرنا ہے. میری دوستوں سے گزارش ہے کہ 1 لاکھ روپیہ کرو جی ہماری اس بہن کے لیے, ہمارے اس بھائی کے لیے. ہم نے آغاز کرنا ہے, آغاز کر لو جی. یعنی اگین 5-10 ہزار کر کے بھی ہو جائیں, 1 لاکھ روپے جس بھی طریقے سے ہو جائیں, تو ذرا ایک کم سے کم ایک بریدنگ سپیس تو مل جائے نا. ایبسولوٹلی. اور پھر اس کے بعد جتنا ہو سکے وہ بہتر ہے.
ایک اور کنبہ ہے ہمارے ساتھ, یہ ان کے صاحبزادے ہیں اور ان کے 6 بچے ہیں کل. اچھا, ان کے میں ذرا انہی سے بجائے جی کہ جی. میں بتاؤں, میں جی پوچھتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے, شکر. کتنے آپ کے بچے ہیں اور کیا کس طرح گھر میں گزر بسر وغیرہ؟ گزر بسر ایسے نہیں تھے, اردو بات نہیں ہے کہ میں لڑکی کے لے کے آؤں, بلی پیسے کی مریض, اردو بات اچھا نہیں اچھا, ہے. امی صحیح سے بات, آپ کرو گے بات, ٹھیک, بہن کریں گے بات صحیح سے. اچھا, مائک ذرا قریب کر لیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. 6 بھائی بہن ہیں آپ لوگ, جی. اور یہ بھائی کو کیا ہوا ہے؟ اس کو پولیو ہو گیا تھا. پولیو ہو گیا تھا. پولیو ہے بھائی. جی. ہم لوگوں نے آپریشن بھی کروایا لیکن اس کے بعد بھی صحیح نہیں ہوا. ابھی ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں ابھی؟ ڈاکٹر بس ابھی ہم لوگ نہیں کر سکتے علاج, ہم لوگ خود 2 بہنیں کام پہ جاتے ہیں, مجھے بھی جگر کا السر ہے اور دوسری بہن ہے وہ بھی بیمار رہتی ہے, اور اس بھائی سے کھڑے ہو کے کوئی کام نہیں ہوتا ہے. ابو کا انتقال ہو گیا, ابو کو بھی کینسر تھا, اور اس کے بعد ایک بڑی بہن تھی, اس کی بھی 25 سال عمر تھی, اس کا بھی غلط آپریشن ہو گیا, اس کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا. ایک بھائی مجھ سے بڑا تھا, اس کو بھی ٹائیفائڈ تھا, ہم لوگوں سے علاج نہیں ہو سکا, اس کی وجہ سے اس کا بھی انتقال ہو گیا. اچھا, یہ علاج کی جو بات ہے تو میں اسی ایک لمحے کو روکتے ہوئے کہ یہ دونوں جو ہمارے جو انکل آنٹی یہاں بیٹھے ہیں, جی. ان دونوں کو مختلف حوالوں سے پیر کے امراض بھی لاحق ہیں دونوں کو, تو وہ بھی میں ان سے بات بھی کروں گا جانے سے پہلے, تو وہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا جب بھی لوگ امداد کر رہے ہوں, تاکہ کچھ اس کا بھی سلسلہ کچھ تو ہو جائے. وہ کیا مرض ہے بتاؤں گا, میں اس پہ ہی بات کروں گا. اور محمد علی صاحب ہیں, انہوں نے کال کیا ہمیں کہ وہ بچیوں کی شادیوں کے لیے 50,000 روپے محمد علی صاحب دیں گے انشاءاللہ. سعودی عرب سے ہیں محمد علی صاحب, وہ دیں گے انشاءاللہ. بہت نوازش محمد علی صاحب, بہت شکریہ. تو بھائی میں خود کام کرتی ہوں, مجھے 1,000 روپے دیتے ہیں, اور میں عید کے 1,000 روپے لیے دیتے ہیں ایک جھاڑو پوچھا کرتی ہوں گھر میں. مہینے میں. جی. اور وہ مجھے بھی السر ہے, میں اس کے بعد مجھے الٹیاں بند نہیں ہوتی. آپ کو السر ہے؟ جی. ہم لوگوں نے بھی بہت علاج کروایا لیکن دوائیاں کچھ ایسی تھی, اس کی وجہ سے مجھے بھی ٹی بی کی بیماری ہو گئی تھی, پھر ٹائیفائڈ ہوا تھا, میرے پورے پیر سوج گئے تھے یہاں تک نا. ہم لوگوں نے باٹوا میں علاج کروایا لیکن ڈاکٹروں نے کوئی علاج اچھا نہیں کیا, لیکن ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا جو ہم لوگ علاج کروائے. ابھی یہ بتائیں کہ کیا ہم لوگ کیا کرنے کی کوشش کریں؟ بس میری شادی ہے محرم سے پہلے, بقرعید سے پہلے. اچھا, جی. آپ کی شادی ہے؟ جی. اور جو کام کرتے ہیں وہ ایسے جو وہ بھی کھانے پینے جیسے ہیں, لیکن اتنا ان لوگوں کے پاس نہیں ہے. صحیح ہے. بس میں یہ کہتی ہوں کہ سب سے میری گزارش ہے کہ میری شادی میں میری ہیلپ کریں, کیونکہ ہمارا تو سب کچھ یہی ہے بس. بھائی آپ کا؟ جی. آپ لوگ بہنیں کتنی ہو؟ ہم لوگ 2 بہنوں کی شادی ہو گئی ہے, اور ایک میری منگنی ہوئی ہے, ایک میرے سے بڑی اور ہے. بھائی ایک ہی ہے بس. 5 بہنوں کا بھائی ہے, اور ابھی اللہ کی مصلحت ہے کہ یہ اس مرض میں مبتلا ہے, جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ یہ میں کام کرتی ہوں, میرا دل بہت کرتا ہے کام کرنے کے لیے, کہ میں کر نہیں سکتی. امی بھی بلڈ پریشر کا مریض ہے, کام کے لیے چلتے, لیکن ہم لوگ شہر میں نہیں جا سکتے. ہم لوگ بھائی کبھی بھی ہم لوگ گیٹ پہ نہیں گئے کبھی بھی, لیکن ابو کا انتقال ہو گیا, اس کے بعد ہم لوگ گلی میں ہی کام کرتے ہیں, کیونکہ دور نہیں جا سکتے, آج کل کو ماحول اچھا نہیں ہے. صحیح بات ہے. لیکن بہت ڈر لگتا ہے, کیا کریں, مجبور ہے لیکن کرنا پڑتا ہے. اب وہ بھی دوپہر کا کھانا ہم لوگ نہیں بناتے, اگر وہ لوگ کبھی ٹھنڈا ہم لوگوں کو دیتے تو وہ ہم گرم کر کے کھا لیتے ہیں, تو شام میں ہم لوگ ایک وقت ہی بناتے. ورنہ آپ لوگ دوپہر کا کھانا اگر نہیں دیتے تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ایسے ہی, کھانا ایک وقت کا کھاتے ہیں بس ایک ہی وقت. کیا کریں. اب میں اس پہ اس سے زیادہ اور کیا کہوں کہ جہاں پر ایک وقت کے کھانے کا مسئلہ ہو, کہ دن میں ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں لوگ, جتنی زیادہ ہو سکے, جتنے زیادہ آپ لوگ ہیلپ کر پائیں گے اتنا زیادہ ہم اس خاندان کو ایک بہتر پوزیشن میں لا بھائی سکیں گے. ہمارے گھر میں گرمی بھی بہت ہے, ہم لوگ روزے رکھتے ہیں, ہماری چادروں والا گھر ہے, لیکن ہمارا بیچ میں ہمارا گیٹ نہیں ہے, ہم لوگ تایا ابو کے در سے گزرتے ہیں نا, تو ہم لوگ اتنے روزے رکھتے ہیں, پڑوسیوں کے گھر میں بیٹھنے کے لیے جاتے ہیں, ان کے گھر میں بھی آدمی ہوتے ہیں تو پھر لیٹ نہیں سکتے, بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ظاہر ہے. ہاں بس. تب اس ہماری بہن کی شادی کا مسئلہ ہے, اور ویسے آپ نے سارا سن لیا کہ ان کے گھر کے کیا حالات ہیں. آپ کچھ کہہ رہے ہیں جنید بھائی؟ جی وسیم بھائی, وہ
ये पिछले साल वो नहीं अपना फरीद, हाँ अपना भाई ARY वाला, जी हाँ जी, ये पिछले साल कुछ पैसे मैंने उसको दिए कि किसी को देने हैं, वो अल्लाह का वली भूल गया और वो उसने मुझे 1 साल के बाद अभी लाके दिया, आपकी अमानत मेरे पास रह गई थी, ये मुझे पता भी नहीं इसमें कितने पैसे हैं क्या है, मैंने देखा ही नहीं। वो जिसको देने थे शायद उसकी किस्मत में तो थे नहीं, मेरे दिल में आती है कि आज इस बहन को दे देते हैं, वाह वाह, तो सवाब उसको भी मिल गया, कुछ सवाब हमें भी मिल गया। सलाह ये आपने पास रखा। अल्लाह आपके साथ अच्छा रहे। वाह वाह। एक और भी है फराज साहिबा, बताया आपने मुझे, एक और है फराज साहिबा, उन्होंने भी इनके लिए 35,000 रुपए उन्होंने भी, फराज साहिबा ने भी। अल्लाह उनको बहुत दे, अल्लाह उनकी हर ख्वाहिश तमन्ना पूरी और करे। बहरेन से हैं मोहम्मद शहजाद साहब, जिन्होंने दोनों फैमिलीज के लिए 25-25 हजार रुपए का ऐलान वाह किया वाह। है। सज्जाद साहब, बहरेन से सज्जाद साहब, ठीक है, इनके लिए जी। और नवीद साहब, सही, एक नवीद साहब हैं जिन्होंने इस फैमिली के लिए 50,000 रुपए का ऐलान किया है। वाह, तो जब लाख रुपए जो चाह रहे थे, लाख रुपए से तो ऊपर ही हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। एक मेरी ख्वाहिश है जी, जी। वसीम भाई, मुझे मालूम है कि ये कोई इतनी मजे की चीज नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये आखिरी बिल्कुल दिन है, 1 आध मिनट है हमारे पास, कुछ मेरे पास कैश पैसा था, ये तो मैंने इसको दे दिया, मेरा दिल नहीं करता इनको खाली हाथ लौटाएं, तो अगर आप लोगों में से कोई कुछ देना चाहे तो यहाँ मैं, बेटा आप खड़े हो जाओ, मेरा दिल के वाल के बेटा आप खड़े हो जाओ यहाँ पर। ऑपरेशन आप लोगों में से कोई होगा अगर जल्दी जल्दी से देना चाहे कुछ कैश पैसा, 200, 100, 500, 1000 जो देना चाहे मेरे भाई को दे दो, हम इसको बहन को दे देंगे, इनको भी हम खाली हाथ ना लौटाएं। एक ऊपर चला जाए, कोई नहीं रखा एक है, ऊपर चला जाए, एक हमारे नीचे, पास कुछ यहाँ आप अगर नहीं देना है। चाहो, कोई देना चाहे, 100 देना चाहे, 200 देना चाहे, कुछ पैसे बच्चे बनाकर, रोजा हाँ रखा हो, बेटा आप लोग ले लेना इनसे, सामने वालियों ने बस 100, सारी 200 बेटी किसी के दिल में हो, कुछ भी हो, वो इस भाई को भी दे दो। रोजा खोला उसने। अब आखिर में मैं खाली जो मैंने कहा था बीमारी में है दोनों मुब्तला, वो पूछ देता जी। हूँ, आपको क्या है, मसला क्या है, बीमारी क्या है आपको? मुझे दिल की 2 वाल बंद है, शुगर है 600 और ब्लड प्रेशर है और टांग टूटी है पूरी, ये गिट्टा क्या आ जाता है, कान बंद है, कान से खून और पीप आता है। ये मैंने इसलिए ब्रेक में जाने से पहले ये बता दिया ताकि अगर कोई अल्लाह का बंदा इलाज के हवाले से आपकी मदद कर सकता हो या इलाज का खर्च उठा सकता हो तो वो अगर हो पाए तो लेकिन इंशाल्लाह हमने जो इब्तिदाई टारगेट सेट किया था वो तो हमने मीट कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब इससे आगे भी इंशाल्लाह करना है। हमारे टेलीफोन नंबर्स आपकी स्क्रीन्स पर हैं, एक वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।